السلام علیکم ساتھیوں، کیسے ہیں آپ؟ وہ اتنا فرما کر نظروں سے پوشیدہ ہو گئے اور اس فقیر نے خاطر جمع کر کے قصد فلسطین کیا خدا کے فضل سے وہ یہاں تک آ پہنچا اور اپنی خوش قسمتی سے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہماری تمہاری آپس میں ملاقات ہوئی۔ اب چاہیے کہ بادشاہ آزاد بخش سے بھی جان پہچان ہو جائے، جب ہی ہم اپنے اپنے دل کی مقصد کو پہنچیں گے۔ تم سب دعا مانگو اور آمین کہو۔ یہ تھی میری سرگزشت جو کہہ سنائی۔ اتنا کہہ کر فقیر خاموش ہو گیا۔ آزاد بخش ایک کونے میں چھپا ہوا دھیان لگائے پہلے فقیر کا ماجرا سن کر خوش ہوا، پھر دوسرے کا قصہ سننے لگا۔ جب دوسرا فقیر اپنی سیر کا قصہ کہہ چکا، رات کا آخر ہو گیا اور صبح کا شروع ہونے پر آیا۔ بادشاہ آزاد بخش چپ چاپ محل کی طرف روانہ ہوا۔ دولت خانہ میں پہنچا کر نماز ادا کی، پھر خلوت فاخرہ پہنا ایوان میں تخت پر آ بیٹھا اور حکم کیا، یہ ساول جاؤ اور چاروں فقیروں جو فلاں قبرستان میں ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کو باعزت اپنے ساتھ حضور میں لے آؤ۔ بیمو جب حکم چوپال ہو گیا، دیکھا تو چاروں ہاتھ منہ دھو اپنی اپنی راہ لے رہے ہیں۔ شاہ جی، بادشاہ نے آپ چاروں کو طلب فرمایا ہے، میرے ساتھ چلیے۔ چاروں فقیر آپس میں ایک دوسرے کی طرف تکنے لگے۔ ایک نے ہمت کر کے چوبیدار سے کہا، بابا، ہم اپنے دل کے بادشاہ ہیں، ہمیں دنیا کے بادشاہ سے کیا کام؟ فقیر یہ سن کر چوبیدار کہنے لگا، سائیں اللہ ذائقہ نہیں، اگر چلو تو اچھا ہے۔ اتنے میں چاروں کو یاد آیا کہ مولا علی مرتضیٰ نے جو فرمایا تھا سو اب پیش آیا۔ خوش ہوئے اور یہ ساول کے ہمراہ چلے۔ جب بادشاہ کے روبرو گئے تو چاروں فقیروں نے دعا کی، بابا تیرا بھلا ہو۔ بادشاہ نے حکم دیا بیٹھنے کا اور حوال پرسی فرمائی۔ پھر پوچھا کہ تمہارا کہاں سے آنا ہوا اور کہاں کا ارادہ ہے؟ بادشاہ کی یہ بات سن کر انہوں نے کہا، آپ کی عمر اور دولت زیادہ ہو، ہم فقیر ہیں، ایک مدت سے اسی طرح سیر و سفر کرتے پھر رہے ہیں، جہاں شام ہوئی وہیں ہمارا گھر ہے، اور جو کچھ اس دنیا ناپائیدار میں دیکھا ہے کہاں تک بیان کریں؟ آزاد بخش نے ان فقیروں کی بہت تسلی اور تشفیع کی، طرح طرح کی چیزیں کھانے کی منگوائیں اور اپنے روبرو ناشتہ کروایا۔ پھر فقیروں سے بولا، اب آپ اپنا قصہ کہیں، مجھ سے آپ لوگوں کو جو خدمت ہو سکے گی اس سے دریغ نہیں کروں گا۔ آزاد بخش یہ بات سن کر فقیروں نے جواب دیا، ہم پر جو کچھ بیتا ہے نہ ہمیں بیان کرنے کی طاقت ہے اور نہ بادشاہ کو اس کے سننے کی فرصت ہوگی۔ تب بادشاہ مسکرا کر کہنے لگا، رات کو جہاں قبرستان میں آپ سب اپنا اپنا حوال کہہ رہے تھے وہاں میں بھی موجود تھا۔ فقیروں نے جب یہ سنا تو مارے خوف کے کانپنے لگے اور سر نیچے کر کے چپ چاپ ہو گئے، طاقت گویائی نہ تھی۔ آزاد بخش نے جب دیکھا کہ اب رعب سے ان کے حواس بحال نہیں کہ کچھ بول لیں تو کہنے لگا، کوئی شخص ایسا نہ ہوگا جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی عجیب و غریب واقعہ پیش نہ آیا ہو۔ میں بھی ایسا تماشا دیکھا ہے، پہلے ہی اس کا بیان کرتا ہوں۔ آزاد بخش کی یہ گفتگو سن کر فقیروں نے بادشاہ سلامت سے، ہم فقیروں پر آپ کا لطف ہے، انتہا ارشاد فرمائیں۔ چنانچہ آزاد بخش نے اپنا قصہ جو کہ بہت دلچسپ تھا سنایا۔ اس قصے کو سن کر فقیر کہنے لگے، خیر جب آپ نے ہم گداؤں سے الفت کی تو ہم بھی اپنا اپنا ماجرا بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد باقی فقیروں نے اپنی اپنی کہانی بیان کی، جسے آزاد بخش نے نہایت دلچسپی سے سنا۔ پھر بادشاہ کے اصرار پر چاروں فقیر کچھ دن کے لیے محل میں
ٹک گئے۔ اسی دوران میں ایک دن آزاد بخش کی ملاقات جنوں کے سب سے بڑے بادشاہ شہبال سے ہو گئی۔ اس نے پہلے فقیروں کا ماجرا جو سنا تھا بکفل بیان کیا اور اس کی مدد کو ملک شہبال نے اسی وقت جنوں کے بڑے بڑے سرداروں کو نامے لکھے کہ اس فرمان کو دیکھتے ہی اپنے تئیں حاضر کرو اور جس کسی کے پاس آدم زاد ہو ساتھ لائے، اگر پوشیدہ رکھا گیا تو کولو میں پسوایا جائے گا۔ یہ حکم نامے لے کر دیو چاروں طرف روانہ ہو گئے۔ 10-5 دن کے عرصے میں جنوں کے سارے سردار حاضر ہو گئے، لیکن ایک جادوگر جس نے کوکاف کے قلعے میں دمشق کی شہزادی کو قید کر رکھا تھا نہیں آیا۔ ملک شہبال نے طیش میں آ کر لڑائی کے لیے فوج پری زاد اور روانہ کر دی۔ 1-8 دن کے عرصے میں سب اسے پکڑ کر لائے، لیکن اس نے شہزادی کا پتہ پھر بھی نہ بتایا۔ تب ملک شہبال نے پری زاد کے لشکر کو تعینات کیا کہ کوکاف میں جا کر ڈھونڈ ڈھانڈ کر شہزادی کو لائے۔ آخر وہ لشکر شہزادی کو تلاش کر کے لے آیا اور حضور میں پہنچے۔ پہلا فقیر جو سوداگر تھا یمن کا اور دمشق کے سلطان کی بیٹی، دونوں ہنسی خوشی بادشاہ آزاد بخش کے ساتھ رہنے لگے۔ تو ساتھیو، یہ تھی آج کی کہانی۔ مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔